الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ۔ فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین، ظالموں کے لیے ننگی تلوار تھے حسین۔ فاسقوں کے لیے آہنی دیوار تھے حسین، ظالموں کے لیے ننگی تلوار تھے حسین۔ نہتے ہو کر بھی دشمن کے آگے نہ جھکے، نہتے ہو کر بھی دشمن کے آگے نہ جھکے، آئینے جوان مردی کا شاہکار تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران اسلام، شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا نواسہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، چھوٹے لخت جگر ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین خود رکھا، ان کو گھٹی خود دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نرم کر کے ان کے تالو سے خود لگائی۔ ان سے بڑی محبت آپ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے انتہائی اہم ترین افراد میں سے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کی جان ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کی جان ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو ہے ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف کمزور نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی محبت میں کمزور نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کی محبت میں کمزور نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ جو صحیح اہل سنت ہیں نہ وہ صحابہ کی محبت میں کمزور ہیں اور نہ وہ اہل بیت کی محبت میں کمزور ہیں۔ اہل سنت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کے شاگرد ہیں، اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کے گھر والے ہیں۔ دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں دونوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور دونوں کی عظمت مسلم ہے، اور دونوں کی عظمت جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا ایک سچا مسلمان صحابہ سے بھی پیار کرے گا اور اہل بیت سے بھی پیار کرے گا۔ صحابہ کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور اہل بیت کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ آج میں صرف فوکس کروں گا چند باتوں پر امام عالی مقام شہید کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ زیادہ تر ہم حضرت حسین کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے، اور کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے یزید کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور ظالمانہ فوجوں کا مقابلہ کیا، اور ان سے مقابلہ کرتے کرتے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب انہوں نے یہ مقابلہ کیوں کیا، میدان میں کیوں نکلے، آمنا سامنا کیسے ہوا، اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی حکومت کو ایک اسلامی حکومت نہیں سمجھتے تھے اور ایک ظالمانہ حکومت سمجھتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ صحیح اسلامی حکومت قائم کی جائے اور قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کیا جائے ہر سطح پر، ہر شعبے میں، ہر جگہ پر۔ لیکن
جو ہے یزید اور اس کی افواج جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں اور پھر آپ کا مقابلہ ہوا، جس میں آپ نہتے ہو کر بھی جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت نوش کر گئے، جس میں آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے۔ 72 افراد کے قریب یہ شہدائے کربلا ہیں جو شہید ہوئے باری باری، جن میں آپ کے چند ننھے جو ہے صاحبزادے اور صاحبزادیاں بھی موجود ہیں اور دیگر اصحاب اہل بیت موجود ہیں جو جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو انہوں نے یہ قربانی کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں دی، بلکہ اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے دی۔ اس وقت کہ جب بظاہر کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، بظاہر کوئی میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت حسین نے اس وقت اتمام حجت کیا اور آپ نے گویا کہ فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا شوکت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کہ گھر کی شان جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن سلامت اسلام رہ جائے۔ آپ میدان عمل میں نکلے اور آپ نے باطل قوتوں کو للکارا، مقابلہ کیا، اور یہ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بس ایک جگہ آپ نے جانا تھا اور وہاں اپنے آوان و انصار سے ملاقات کرنی تھی، لیکن راستے میں یزیدی افواج سے مٹ بھیڑ ہوئی اور جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ورنہ یہ 72 افراد تو نہ ہوتے، امام حسین کے ساتھ بھی 72 افراد تو نہیں تھے، سارے مسلمان امام حسین کے ساتھ تھے، تو یہ 72 افراد ہی کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باقاعدہ کوئی ابھی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، ابھی جنگ کا منصوبہ نہیں تھا، ابھی آپ جو ہے انتظار کر رہے تھے موافق حالات کا۔ آپ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، مدینہ منورہ کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، پورے جو ہے حجاز کا علاقہ ہے اس کے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، کوفہ کے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، بصرہ کے مسلمان آپ کے ساتھ تھے، اور بہت سارے علاقوں کے مسلمان آپ کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ چونکہ آپ نے کوئی باقاعدہ بھی اعلان نہیں کیا تھا، آپ مدینہ منورہ میں تھے اور پھر آپ مکہ مکرمہ شفٹ ہوئے، اور مکہ مکرمہ سے آپ کچھ دوست و احباب اور کچھ محبان کی دعوت پر اور ان کے کچھ خطوط پر لبیک کہتے ہوئے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور معاملات کو دیکھا جائے کہ کیا پالیسی اپنائی جائے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید وہ تخت نشین ہو چکے تھے، اور ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے قابل اور لائق نہیں سمجھتے تھے، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہٹا کے جو ہے ایک صحیح اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ ابھی آپ اس ارادے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ کوفہ میں آپ کے والد گرامی حضرت علی کے چاہنے والے اور آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن راستے میں یزیدی افواج نے آپ کو روکا اور یہ مقابلے کی سی فضا بن گئی۔ ورنہ 72 افراد تو نہ ہوتے، امام حسین کے ساتھ تو بڑے بڑے لشکر ہوتے اور جن کا یزیدی افواج مقابلہ بھی نہ کر سکتی۔ یہ کوئی باقاعدہ پلاننگ والی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی پلاننگ والا مقابلہ نہیں تھا۔ آپ جا رہے تھے اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہم کس طرح اس حکومت کو سیدھے راستے پر لائیں اور کس طرح ہم اس کا مقابلہ کریں اور کس طرح جو ہے ہم صحیح اسلامی حکومت قائم کریں۔ راستے میں وہ انہوں نے کوفے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، انہوں نے مجبور کیا کہ یزید کی بیعت کی جائے۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ قیام پذیر تھے، وہاں مجبور کیا، اب مکہ مکرمہ چلے گئے، مکہ مکرمہ میں مجبور کیا، آپ وہاں کو چھوڑ کے آپ جو ہے کوفہ کی طرف روانہ تھے۔ ابھی کوفہ میں داخل ہونے والے تھے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، تو راستے میں آپ کو روکا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ باقاعدہ جنگ کے ساتھ جاتے، پورے اہتمام کے ساتھ جاتے، تو چھوٹے چھوٹے بچے تو آپ کے ساتھ نہ ہوتے، خواتین تو آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اور اس طرح جو ہے یہ کمزور سا لشکر تو نہ ہوتا، یہ بہت بڑا لشکر ہوتا، سارے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو آپ ابھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے، ان کم بختوں نے آپ کو راستے میں جو روکا اور آپ کے اکیلے پن کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر یہ کوفہ پہنچ گئے اور ایک دفعہ انہوں نے اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا تو یزید کا پایہ تخت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو ان کی فوجوں نے آپ کو گرنے کی کوشش کی اور آپ نے ان کو سمجھایا، ہر طرح سے تبلیغ کی، دعوت دی، اپنا تعارف کروایا، لیکن وہ دنیا کی جو ہے محبت کی جو پٹی تھی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ ادھر ہی جو ہے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا،
بس یہیں سے معاملات بگڑے اور معاملہ آگے بڑھا، اور پھر جو ہے حضرت حسین نے مقابلہ کیا اور مردانہ وار اپنی جان دے دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے بتا گئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس طرح آپ نے پھر وہ مقابلہ کیا اور یہ سارا سلسلہ قائم ہوا۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج کل زیادہ تر ہمیں بس اتنا سا ہی واقعہ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا ایسے ہوا، اور آپ کو کربلا کے حوالے سے صرف جانا جاتا ہے، حالانکہ کربلا تو آپ کی عمر کے آخری حصے کا ایک مارکہ ہے۔ آپ کی عمر بعض روایات کے مطابق 54 سال ہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 57 سے 58 سال ہے، یعنی 60 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے۔ تو آپ یہ جو مارکہ ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے آخری آپ کے دور میں ہوا ہے، 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا، 680 عیسوی کے اندر، یعنی انگریزی سن کے حساب سے 680 عیسوی کے اندر، اور اسلامی سن کے حساب سے 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی عمر 54 سال بھی مان لی جائے، اس سے پہلے بھی آپ اندازہ کریں آپ 50 سال سے زائد عمر جو ہے گزار چکے تھے۔ اب یہاں سے اب پچھلے واقعات نہیں بتائے جاتے، پچھلی باتیں نہیں بتائی جاتی، یہ بات بڑی قابل توجہ آپ کے کام آئے گی، دھیان سے سن لیں۔ اب پچھلے واقعات نہیں بتائے جاتے، یہ ایک واقعہ ہوا اور آپ نے اللہ کا شکر ہے حق پر قائم رہے اور مقابلہ کیا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن ہمیں اس سے بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے واقعات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ اتنا سا واقعہ سنا کر اور پھر وہ ساری باتیں گھڑ لیتے ہیں جن سے ان کا چورن بکتا ہے، اور جس طرح ان کا ماحول بنتا ہے، پھر وہ عجیب و غریب لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کو سمجھتے ہیں گویا کہ اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے، حضرت حسین سے محبت ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور حضرت حسین کی جو سابقہ زندگی ہے، 50 سال کے لگ بھگ جو آپ کی زندگی ہے، وہ آپ نے کہاں گزاری ہے؟ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ آپ نے گزاری ہے رسول پاک کی مبارک زندگی میں آپ نے 7 سال گزارے۔ حضرت حسین 7 سال کے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور خلافت آ جاتا ہے 2.5 سال کا۔ 2.5 سال آپ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں تربیت پاتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر کی امامت میں نمازی ادا کرتے رہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور حکومت ختم ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم کا جو ہے دور خلافت آ جاتا ہے، اور حضرت عمر نے حکومت کی ہے 10 سال۔ کتنے سال؟ بولو بولو کتنے سال حکومت کی ہے؟ 10 سال حکومت کی ہے۔ تو حضرت حسین کہاں تھے؟ وہی موجود تھے۔ حضرت حسین مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ رسول پاک کی مبارک زندگی میں تو 7 سال کے بچے تھے، زیادہ علم حاصل نہیں کر سکے، تو زیادہ تر علم آپ نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے حاصل کیا ہے۔ صحابہ کرام کی مائیت میں آپ نے یہ علم سیکھا ہے، اور یہ خلفائے راشدین سے آپ نے علم سیکھا ہے۔ تو یہ پیار تھا، محبت تھا، الفت تھی، تو یہ علم سیکھتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کے پیچھے آپ کتنے سال نمازیں پڑھتے رہے؟ بولو 10 سال تک۔ 10 سال تک نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت عمر کو ان سے بڑا پیار تھا اور ان کو حضرت عمر سے بڑا پیار تھا۔ حضرت ابو بکر کو ان سے بڑا پیار تھا اور حضرت ابو بکر سے ان کو بڑا پیار تھا۔ دونوں محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے کم و بیش 12 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ بولو 12 سال۔ تو حضرت حسین کہاں تھے؟ وہی موجود تھے۔ حضرت حسین تو حضرت عثمان کے باڈی گارڈوں میں شامل ہیں۔ ان کے جو باڈی گارڈ تھے جب ان پر حملہ ہوا وہ شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔ بڑے مظلوم طریقے سے آپ شہید ہوئے۔ مظلوم حضرت حسین مظلوم کربلا ہے اور حضرت حسین مظلوم مدینہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کے اوپر تو چند دن تک جو ہے آپ کے رفقا پر پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان کے اوپر 40 دن تک پانی بند کیا گیا، لیکن آپ لڑے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ فوجوں کو حکم دیتے تو باغیوں کو کچل دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب آپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو ان کے پہرے داروں میں حضرت حسین بھی شامل تھے، جو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا کہ حضرت حسین کی جا کے حضرت حسین سے فرمایا، حضرت حسن سے فرمایا کہ عثمان کی جا کے حفاظت کرو۔ یہ دیکھو کتنا پیار محبت کا تعلق تھا۔ لوگوں نے کیا سے کیا قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں اور کیا سے کیا صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں نکھیڑ رکھا ہے، آپس میں الگ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو حضرت حسین نے 12 سال تک کس کی امامت میں نمازیں ادا کی؟ بولو
حضرت عثمان کی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں، ان کے لشکروں میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے. آپ نے تھوڑا مارکہ کربلائی تھوڑا لڑا ہے، آپ نے یہود و نصارہ سے جہاد کیا ہے، آپ نے بڑی بڑی جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، آپ جو ہے بارڈروں پہ جا کے لڑ کے دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہوتے تھے. تو حضرت حسین جو لشکروں میں شامل ہوتے تھے، آپ کی مبارک زندگی علم حاصل کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کا ساتھ دیتے ہوئے گزری ہے. اس کے بعد جب حضرت حسین جو ہے حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی ہے، تو حضرت حسین جو ہے اپنے والد گرامی کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے. چونکہ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ بولو بولو بولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ تقریباً کم و بیش 5 سال تک حکومت کی ہے، 5 سال تک خلافت کی ہے. اس میں بھی حضرت حسین اپنے والد کے ساتھ تھے، ان کی مائیت میں نمازیں پڑھتے، جہاد کرتے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بھائی امام حسن جو ہے وہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور وہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک آپ کے بڑے بھائی امام حسن، جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے کیونکہ امام حسن صلح پسند آدمی تھے، ان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے. حضرت حسین کا تو ذکر کیا جاتا ہے، ان کے بڑے بھائی کا کم ذکر کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ تک مسلمانوں پر خلافت کی ہے، اپنے بھائی سے تربیت حاصل کی. اس کے بعد امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے صلح کر لی؟ بولو. حضرت امیر معاویہ ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کی بھی حکومت تھی اور دونوں کے کچھ آپس میں اختلافات تھے، لیکن آخرکار حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر صلح کر لی اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. دونوں بھائیوں نے، امام حسن نے بھی بیعت کر لی اور امام حسین نے بھی بولو بولو بیعت کر لی. دونوں بھائیوں نے بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے 20 سال. کتنا ہے بولو؟ 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے. بڑی بڑی طاقتیں اس وقت جو ہے وہ فتح کی گئیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام سے ویسے ہی جو ہے بھاگتے ہیں، حالانکہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، رسول پاک کے صحابی ہیں، امام حسن اور امام حسین کے پیارے ہیں. حضرت امیر معاویہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتے تھے. تو 20 سال دونوں بھائیوں نے امن و امان کے ساتھ ان کی بیعت میں گزارے اور ان کے دور حکومت میں گزارے. مسئلہ کہاں کھڑا ہوا؟ یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی بات. یہ پچھلا سارا آپ دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت کٹھے نظر آ رہے ہیں. اب ان لوگوں نے صحابہ کو الگ کیا اور اہل بیت کو الگ کیا تاکہ شہادت امام حسین کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ہے صحیح بات نہ بیان کی جائے بلکہ غلط بات بیان کی جائے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کو نظر انداز کرتا ہے، ان کو بھولتا ہے، خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی اچھا رویہ اور نظریہ نہیں رکھتا. تو انہوں نے یہ کام اپنایا کہ انہوں نے اہل بیت کو الگ سے کر کے دکھا دیا اور صحابہ کو الگ سے کر کے دکھا دیا. حالانکہ 20 آیتیں قرآن پاک میں ایسی موجود ہیں جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں جو صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. جس طرح موٹر وے نا سیدھی اسلام آباد جاتی ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت سیدھے جو جنت کی موٹر وے ہے اس پر چل رہے ہیں. صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ واقعہ اس طرح کچھ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد اس کا جو بیٹا ہے یزید جو ہے اس کی حکومت قائم ہوئی. تو شروع میں وہ تھوڑا سا صحیح چلتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر بگاڑ آ گیا. اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو ایک حکمت کے تحت ان کو مقرر کیا. اس کے بعد اگر اس کے اندر کچھ بگاڑ آیا، کمزوریاں آئیں، اور وہ کمزوریاں بھی آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھیں. یزید جو ہے یزید نماز پڑھتا تھا، جمعے پڑھتا تھا، اب سارے دین کے کام کرتا تھا، سارے کرتا تھا. اس میں گڑبڑ آئی چند ایک بری باتوں کے اندر. مثلا اس کے دور میں کبوتر بازی عام ہوئی، اس کے دور میں شراب نوشی کے اوپر پابندی کم ہوئی، اس کے دور میں کئی اور کمزوریاں ثابت ہوئیں، لوگوں میں نمازوں کے اندر سستیاں پیدا ہوئیں، اس طرح کی کمزوریاں پیدا ہوئی. تو امام حسین نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یہ کمزوری کیوں آ رہی ہے. ہم نے اسی طرح اسلامی حکومت کو لے کے چلنا ہے جس طرح حضرت ابو بکر کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت امیر معاویہ کے دور تک آیا. اسی طرح ہم نے نظام کو قائم رکھنا ہے. اگر بیٹا کوئی غلط راستے پر چل پڑے تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ کم عقل لوگ جو ہیں وہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو بھی بیچ میں لے لیا اور عجیب و غریب باتیں شروع.
تو اس طرح یزید جو ہے اس کی اپنی غلطیاں ہیں، کمزور ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، امام حسین کو حق پر سمجھتے ہیں، ہم حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قیادت کو، سیادت کو، شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یزید کو امام حسین کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کی حکومت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس کی حکومت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ لیکن حق بات کرنی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے، اور جہاں بگاڑ ہے وہاں ماننا چاہیے۔ بگاڑ کہاں ہے؟ یزید کے دور حکومت۔ اس سے پہلے سب معاملات ٹھیک تھے، لیکن لوگوں نے اب یہاں سے بات کو پکڑا اور اس کے بعد پھر وہ اس طریقے سے چورن بیچا کہ کالے کپڑے پہن لیے، زنجیریں پکڑ لیں، عجیب و غریب حالتیں بنا لیں، چار پائیاں الٹی کر دیں، کالے کپڑے پہن کے چلنے لگے، ننگے پاؤں پہن کے چلنے لگے، اور پھر یہ ماتم کا سلسلہ شروع کیا جس کا نام و نشان بھی حسنین کریمین کی زندگی میں نہیں ملتا، امام حسین کی زندگی میں نہیں ملتا۔ انہوں نے تو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا کہ بہن ہماری شہادت کے بعد صبر کرنا، آہو بکا نہ کرنا، رونا پیٹنا نہیں، اور بہن ایسی صبر والی تھی، انہوں نے صبر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ نے تو ان کے خلاف بددعا فرمائی کہ جو اب وہ لوگ تھے کوفی، انہوں نے امام حسین کو پہلے شہید کروایا اور اس کے بعد انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت زینب نے ان کو بددعا دی کہ تم قیامت تک اسی طرح اسی کام میں لگے رہو گے کہ تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا اور ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو نہتے شہید ہونے دیا، اب تمہارا یہی اشر رہے گا۔ تو پھر لوگوں نے، اب وہ لوگ کہ جو اس طرف جا رہے تھے، آج کل وہ محب اہل بیت بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ محبت اہل بیت صرف ان کے دل میں ہے، حضرت حسین کی محبت صرف ان کے دل میں ہے، حالانکہ یہ جو ہے بالکل ایک غلط طریقے سے معاملات کو چلایا گیا، اور اس طریقے سے پھر یہ عجیب و غریب آج کل آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، جو ہے گھوڑے بنا لیے ہیں اور گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب حالتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور نام لگا رہے ہیں محبت حسین کا۔ اللہ معاف فرمائے، محبت حسین کے ان جہالت کی باتوں سے کیا تعلق؟ حضرت حسین تو ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماتم کرتے ہوئے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے ماتم کرتے ہوئے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی پکارے، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول پاک نے اس کو رد کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جو ہے واویلا کرنے سے، ماتم کرنے سے، بین کرنے سے، کوئی فوت کی ہو جائے اس کے اوپر بین کرنے سے اور برے طریقے سے رونے دھونے سے منع کیا ہے۔ ہاں غم کی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی آنسو نکل آتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور سوگ بھی کتنے دن اسلام میں؟ 3 دن۔ کتنے دن ہے بولو؟ کتنا ہی پیارا کیوں نہ فوت ہو جائے، سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ چاہے کسی کا باپ بھی فوت ہو جائے، کسی کی ماں بھی فوت ہو جائے، باپ اور ماں سے تو کوئی پیارا نہیں ہوتا، وہ بھی فوت ہو جائے تو سوگ کتنے دن ہے بولو؟ 3 دن سوگ ہے۔ بڑی سے بڑی ہستی بھی فوت ہو جائے تو سوگ کتنے دن ہے؟ چونکہ ہمارے پیارے نبی کی شریعت سب کے لیے ایک جیسی ہے، ہمارے پیارے نبی کی جو شریعت ہے یہ مساوات پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، انصاف پر قائم ہے، دین سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے۔ اب جو ہے لوہے کا چھلا کوئی بندہ مدینے میں پہنے تب حرام ہے، پاک پتن میں پہنے تب حرام ہے، لاہور میں پہنے تب حرام ہے، مکہ مکرمہ میں پہنے تب بھی حرام ہے، کیونکہ شریعت میں منع ہے۔ اسی طرح ماتم اور یہ فوتگی کے اوپر جو ہے رونا پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، لہو لہان کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ چاہے یہ مکہ مکرمہ میں کوئی کرے، چاہے مدینہ منورہ میں کرے، چاہے لاہور اور کراچی میں کوئی کرے، چاہے کسی اور جگہ کرے، تو سب کا حکم ایک ہی ہے۔ نہ تو اس سے اللہ راضی ہے، نہ رسول اللہ راضی ہے، نہ صحابہ راضی ہے، نہ اہل بیت راضی ہے، نہ حسنین کریمین راضی ہے، اور نہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہے۔ لہٰذا حقیقت حال کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں نے کالے کپڑے پہننے کو جو ہے محبت اہل بیت بنا لیا ہے، جو ہے انگارے بچھا کے ان کے اوپر ننگے پاؤں چلنا، اس کو جو ہے محبت اہل بیت بنا لیا ہے۔ گھوڑا پتہ نہیں کہاں سے پکڑا، اس کو پالا اور اس کے نیچے سے گزرنے کو جو ہے محبت اہل بیت بنا لیا ہے۔ کیا یہ گھوڑا امام حسین کا گھوڑا ہے؟ کیا اس کا امام حسین کے گھوڑے کی کوئی نسل سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی طرف سے ایک بات بنائی اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ ان جہالت کی باتوں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ کوئی
تعلق ہے۔ حضرت حسین کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے، یا اللہ میں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ یہ لوگ میرے نام پر دین کو چھوڑ جائیں، میرا نام غلط استعمال کر کے اصل دین کو چھوڑ جائیں، میں نے تو اصل دین کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، لیکن یہ لوگ پیچھے سے کیا کرتے رہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سنے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، کل قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کچھ لوگ رسول پاک کی طرف بھاگیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں، ہماری شفاعت کر دیں، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں۔ رسول پاک ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنے میں آواز آئے گی، اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ سنیں، وہ کافی محبت کا اظہار کریں گے، لیکن رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین پر تم قائم نہیں رہے۔ رسول پاک نے فرمایا صرف وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جو اسی دین پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اس دین پر قائم رہنا ضروری ہے جس پر رسول پاک نے ہمیں چھوڑا، صحابہ کرام نے ہمیں چھوڑا، اہل بیت نے ہمیں چھوڑا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں چھوڑا، اس دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کے نام پر اٹھنا تو اٹھیں، باطل حکومت کو گرائیں، باطل حکومتوں کا مقابلہ کریں، اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ یہ کیا امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، اور صرف کالے کپڑے پہن لینا اور عجیب و غریب شکلیں بنا لینا، چار پائیں الٹی کر دینا، ننگے پاؤں گھومنا، یہ کون سا دین ہے؟ نہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات میں اس بات کا کوئی ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے پھر کئی کہانیاں بنا لی کہ محرم کے دنوں میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے، محرم کے دنوں میں اب کئی ایسے اللہ کے بندے، چلو محرم کے صدقے سے ہی کئی بندوں کو دیکھے، یار میں پہلے شراب پیتا تھا، محرم کے 10 دن نہیں پیوں گا۔ او میرے بھائی، شراب پہلے بھی حرام ہے، محرم میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہی رہے گی۔ شراب کوئی 10 دنوں کے لیے حرام نہیں ہوئی، شراب تو پکی حرام ہے، نشہ تو پکا حرام ہے، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم محرم میں بس احتیاط کریں گے۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہے محرم کے دنوں میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، یا 9 اور 10 کو قائم نہیں کر سکتے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری جہالت کی باتیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت محرم سے پہلے بھی وہی ہے، محرم میں بھی وہی ہے، اور محرم کے بعد بھی وہی رہے گی۔ شریعت ایک ہی ہے، شریعت نہیں بدلتی، شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ہی چیز ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، یاد رکھیں یہ ایک بڑی پتہ کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، جب تک وہی اترتی تھی، 23 سال تک قرآن پاک اترتا رہا۔ رسول پاک کی زندگی کے آخری ایام تک، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع تک قرآن پاک اترتا رہا۔ رسول پاک کے وصال پر دین مکمل ہو گیا، دین بولو دین مکمل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، دین مکمل۔ اب دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دین میں کمی کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، دین میں اضافہ کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا میرے دین میں جس نے کوئی نیا کام نکالا وہ مردود ہے اور وہ باطل ہے، اور فرمایا ہر بدعت یعنی ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے رسول پاک کے دین کو ویسے ہی برقرار رکھنا ضروری ہے جیسے رسول پاک ہمیں دین دے کر گئے ہیں۔ تو رسول پاک کی مبارک زندگی میں دین مکمل ہو چکا، تو رسول پاک کی مبارک زندگی کے بعد یہ جو ساری لڑائیاں اس وقت معاشرے میں چل رہی ہے، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ جماعت وہ جماعت، یہ طبقہ وہ طبقہ، یہ ساری لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تاریخ کے دور میں۔ یعنی رسول پاک کے وصال کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، اس کے بھی کافی عرصے بعد، یعنی 30 سال تو خلافت راشدہ رہی ہے، حضرت حسن تک 30 سال تک یہ خلافت رہی ہے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت حسن تک کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اختلاف شروع ہوا، اس کے بعد کی جو باتیں ان پر ساری امت کو لڑایا جا رہا ہے، حالانکہ دین پہلے مکمل ہو چکا ہے، دین کی دعوت مکمل ہو چکی ہے، قرآن پاک اتر چکا ہے، رسول پاک نے جو فرمانا تھا وہ فرما چکے ہیں، اور 30 سال امن و امان کے خلفائے راشدین کے دور کے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو آپس کی کچھ باتیں ہیں، دیکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت بھی انسان تھے، ان سے بھی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، انسانی تقاضوں کی وجہ سے ان کا کوئی باہمی اختلاف ہوا، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ آج بھائی بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے سے اختلاف کر جاتا ہے، چھوٹا بڑے سے اختلاف کر جاتا ہے، وہ بھائیوں کی طرح تھے، ان میں کوئی اختلاف ہوا تو وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں کس نے جج بنایا؟
ہمیں کس نے قاضی بنایا؟ آج کوئی جج بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی قاضی بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی ادھر سے جج بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، کوئی ادھر سے جج بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر سے جج بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت حسین کے بارے میں نازب کلمات کہہ رہا ہے۔ ایسے جتنے بھی بد زبان لوگ ہیں کان کھول کر سن لیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے رسول پاک کے وصال مبارک پر، اس کے بعد تاریخی باتیں پتہ نہیں ہم تک صحیح پہنچی ہیں غلط پہنچی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی رہ سکتی ہیں۔ اللہ کا قرآن صحیح سلامت ہے، رسول پاک کی سنت صحیح سلامت ہے، باقی جو تاریخ کی باتیں کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ان باتوں کے اوپر پوری امت لڑ رہی ہے۔ تو ان پہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ تاریخ دین نہیں ہے، تاریخ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ دین کیا ہے بولو؟ قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث میں اللہ کا شکر ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی دعوت ہے اور وہی پیغام ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، پیٹ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ جو پیٹ لگا ہوا ہے نا، یہ پیٹ کے لیے چورن بیچتے ہیں ذاکر لوگ اور دیگر لوگ جو ہے چورن بیچتے ہیں، عوام کو تڑفاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں، روتے ہیں رلاتے ہیں، عجیب و غریب شکلیں بناتے ہیں، حالانکہ 3 دن کے بعد سو کرنا جائز نہیں، لیکن اب بھی وہ کیفیت بنا دیتے ہیں جو رسول پاک کی شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت حسین ان کو دیکھ لیں تو ان سے نفرت کا اظہار کریں کہ تم یہ ہمارے نام پر کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری ہم سے محبت کا طریقہ ہے، ہم نے کیا کام کیا تھا، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، ہم نے باطل کو برباد کیا تھا، تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، ہم نے باطل کو ضائع کیا تھا، تم دشمنان اسلام کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو، ہم نے دشمنان اسلام کا خاتمہ کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ اگر ماتم کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ کا شکر ہے ہم ان سے بہتر ماتم کر لیتے۔ یہ کون سا کام ہے ماتم کرنا؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے خون کے دریا بہا دیتے۔ یہ کیا ماتم؟ کیمیکل لگا کے تھوڑی سی چھریاں ادھر چلا لی، تھوڑی سی چھریاں ادھر چلا لی۔ ثابت کریں قرآن و حدیث سے کہ ماتم جائز ہے، تو پھر دیکھیں کوئی جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ خرافات ہیں، ان باتوں سے بچیں۔ اور محرم کے حوالے سے کافی غلط باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی بھائی کے دل میں کوئی بات ہو تو بعد میں پوچھ لیا کریں۔ آؤ دعا کریں کہ انشاءاللہ صحابہ سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، قرآن و حدیث سے محبت کریں گے، غلط باتوں پر نہیں چلیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں کل قیامت کے دن رسول پاک کی شفاعت ملے، صحابہ کی شفاعت ملے، اہل بیت کی شفاعت ملے، تو ہمیں قرآن و حدیث کو اپنانا ہوگا۔ ان خرافات سے، بدعات سے اور عجیب و غریب جو آج کل باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں بڑے بڑے اسٹار چھاپ کے ایک مجلس سجا لی، اس میں ایسی اوٹ پٹانگ غلط باتیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اشش کر رہے ہیں، حالانکہ بات ساری غلط ہو رہی ہے۔ ان باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو پیغام میں نے آپ تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔